الرحمن الرحیم السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کرنٹ افیئر اور ایسیز کے حوالے سے ہم آج ایگریکلچر سیکٹر ان پاکستان اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے۔ ہم پاکستان کے ایگریکلچر سیکٹر میں جو پرابلمز ہیں انہیں دیکھیں گے اور پریگمیٹک ویز اس میں ڈسکس کریں گے کہ کس طریقے سے ان پرابلمز کو ہم ریزولو کر سکتے ہیں۔ ہمارے آج کے ٹاپک کا آؤٹ لائن کچھ اس طریقے سے ہے۔ ہم لیں گے انٹروڈکشن سے۔ انٹروڈکشن کے بعد ہم ان فیکٹرز کو دیکھیں گے جن کی وجہ سے پاکستان میں ایگریکلچر سیکٹر ڈکلائن پر ہے۔ پہلا ریزن اس میں ہم دے سکتے ہیں کہ پاکستان میں جو ایگریکلچر فیسلٹیز ہیں وہ کم ہے۔ اس کے ساتھ جو پوسٹ ہارویسٹ انفراسٹرکچر ہے وہ پاکستان میں نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ سے فوڈ ضائع ہو رہا ہے یا مارکیٹ میں وہ کم دام پہ بک رہا ہے۔ فردر ہم اس میں لکھ سکتے ہیں کہ الیکٹریسٹی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ جو ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہے، جتنی انرجی ریکوائرمنٹ ہے ان کی، وہ ہم صحیح طریقے سے پرووائڈ نہیں کر پا رہے۔ فردر ہم اس میں لکھیں گے ایگزاسشن آف سوائل، کہ زمین ہماری ضائع ہو رہی ہے، زمین کی جو پروڈکٹیویٹی ہونی چاہیے وہ پروڈکٹیویٹی زمین ہمیں نہیں دے رہا۔ فردر ہم اس میں لکھ سکتے ہیں اسکیرسٹی آف فنڈس، کہ ہمارے پاس فنڈس کی کمی ہے۔ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہمارے ایگریکلچر سیکٹر کو جو نقصان ابھی تک پہنچا ہے اسے ڈسکس کریں گے۔ اس ڈسکشن کے بعد ہم ریکمنڈیشنز بتائیں گے کہ ایگریکلچر سیکٹر کو ہم کس طریقے سے امپروو کر سکتے ہیں۔ سٹارٹ ہم لیں گے کہ جو ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہے اسے ہمیں بیسک فیسلٹیز پرووائڈ کرنی چاہیے۔ ہماری پالیسیز کلائمیٹ ریزیلینٹ ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو الیکٹریسٹی ہے ہمیں پراپر الیکٹریسٹی پرووائڈ کرنی چاہیے اپنے ایگریکلچر سیکٹر کو، تاکہ وہ ہماری پروڈکٹیویٹی کو امپیکٹ نہ کرے۔ جو ہمارا ایریگیشن سسٹم ہے، کافی زمین ہماری اس طریقے سے ہے کہ جس سے ہم آباد کر سکتے ہیں، پانی نہ ہونے کی وجہ سے وہ ویران پڑی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سٹوریج سینٹرز جہاں پہ ہم اپنے فوڈ کو پریزرو کر سکے، انہیں بنانے کی ضرورت ہے۔ اور لاسٹ میں ہم کنکلیوڈ کریں گے اپنے ٹاپک کو۔ تو آتے ہیں اپنے انٹروڈکشن کی جانب۔ پاکستان ایک ایگریرین کنٹری ہے، اور پاکستان کی اکانومی میں ایگریکلچر کا کافی سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن ہے۔ اگر ہم پرسنٹیج کی بات کریں تو 18.9% جی ڈی پی میں ایگریکلچر سیکٹر کا شیئر ہے، اور پاکستان کا جو لیبر فورس ہے 42.3% ایگریکلچر سیکٹر سے اٹیچ ہے۔ فردر اگر ہم اس میں بات کریں کہ ایگریکلچر سیکٹر میں پرابلمز کی وجہ سے پاکستان کی امپورٹس، خاص کر ایگریکلچر پروڈکٹس جو ہیں وہ 53.98% 2021 میں بڑھے ہیں۔ آلدو پاکستان ایک ایگریرین کنٹری ہے، اس کے باوجود شوگر، ویٹ، پام آئل اور پلسز وغیرہ ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں۔ پاکستان میں جو پروڈکٹیویٹی لو ہے اور فارمرز کی جو انکم کم ہے، اس میں کافی زیادہ فیکٹرز انوالو ہیں۔ ان میں سے کچھ فیکٹرز جو ہم لکھ سکتے ہیں: نیچرل ڈیزاسٹر ہم اس میں ڈسکس کر سکتے ہیں، انیفیشینٹ پالیسیز، لیک آف انویسٹمنٹ، کلائمیٹ چینج، واٹر اسکیرسٹی، انیڈیکویٹ انفراسٹرکچر۔ یہ کچھ ریزنز ہیں جن کی وجہ سے پاکستان میں ایگریکلچر سیکٹر کا جو پوٹینشل ہے اسے ہم آپٹیمل لیول تک یوٹیلائز نہیں کر پا رہے۔ پرابلمز میں سب سے پہلے ہم لکھ سکتے ہیں کہ لیک آف ایریگیشن فیسلٹیز۔ پاکستان میں جو کلٹیویبل لینڈ ہے اس میں سے صرف اور صرف 28% ہم یوز کر رہے ہیں، جبکہ اگر ہم انڈیا سے کمپیریزن کریں تو انڈیا میں جو قابل کاشت زمین ہے وہ 80% یوز ہو رہی ہے۔ اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پراپر ایریگیشن فیسلٹیز نہیں ہیں۔ ملین ٹنز آف واٹر ہمارا عربین سی میں چلا جاتا ہے جسے ہم یوٹیلائز نہیں کر پاتے۔ فردر ہم اس میں لکھ سکتے ہیں لیک آف پوسٹ ہارویسٹ انفراسٹرکچر۔
کافی زیادہ گوڈز جو ہمارے ملک میں پروڈیوس ہوتے ہیں، کولڈ سٹوریج اور سٹوریج فیسلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے فارمرز انہیں کم داموں میں بیچتے ہیں۔ اگر کولڈ سٹوریج ہر ایریے میں اویلیبل ہو تو اس سے فارمر کو بہت زیادہ فائدہ مل سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ گورنمنٹ امپورٹ سے ان بیسک نیسیسٹیز کی بچ جائے گا۔ نان اویلیبلٹی آف الیکٹریسٹی جو ایگریکلچر سیکٹر ہے، اس میں کافی زیادہ ہاٹ ویدر میں کافی زیادہ کراپس ہوتے ہیں، انہیں اکثر اوقات پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں پہ الیکٹریسٹی ہے نہیں، اکثر جو یہ ایگریکلچر سیکٹر سے لوگ اٹیچ ہیں وہ ٹیوبویلز پر انحصار کرتے ہیں، تو بجلی نہ ہونے کی وجہ سے وہ کراپس کو ٹائملی پانی نہیں دے پاتے، جس کی وجہ سے ہماری پروڈکٹیوٹی لو ہو رہی ہے۔ ایگزاسشن آف سوائل کی اگر ہم بات کریں تو دنیا میں مختلف ٹیکنیکس یوز کیے جاتے ہیں کہ کسی بھی زمین پر جس پر مسلسل چند سال تک کاشت ہو رہی ہو تو اس پر مختلف قسم کے فرٹیلائزر یوز کیے جاتے ہیں تاکہ اس کی پروڈکٹیوٹی سیم رہے۔ ہمارے پاس کوئی اس طرح کا پراپر میکینزم نہیں ہے، اور اگر ہے وہ اتنا مہنگا ہے کہ عام فارمر اسے افورڈ نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے کچھ اسٹیمیشنز کے مطابق یہ ہمارے 70% گروتھ کو افیکٹ کر رہا ہے۔ اسکیرسٹی آف فنڈز کی اگر ہم بات کریں تو فنڈز کی بھی کافی زیادہ کمی ہے۔ فارمرز جو ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے اپنے ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی کو بہتر کرنے کے لیے، وہ اس ایڈوانس ٹیکنالوجی کو یوز نہیں کر پا رہے۔ نیچرل ڈیزاسٹرز ایک بہت بڑا ہارڈل ہے پاکستان کے ایگریکلچر سیکٹر میں۔ پاکستان ایک ڈیزاسٹر پرون کنٹری ہے، یہاں پہ فلڈز وغیرہ ابھی ریسنٹلی اگر ہم 2022 کی بات کریں تو ملین آف ایکڑ سٹینڈنگ کراپس اس نیچرل ڈیزاسٹرز کی وجہ سے تباہ ہوئے۔ سوری، کچھ ہمارے پاس میئرز ہیں جن کے تھرو ہم اپنے ایگریکلچر جو پرابلمز ہیں انہیں ریزولو کر سکتے ہیں، جس طریقے سے کچی اور جلال پور کینالز ہیں، اس طرح کے پروجیکٹس میں اور انویسٹمنٹ ہونی چاہیے تاکہ جو لوگ ہیں، جو فارمرز ہیں، ان تک پانی آسانی سے پہنچ سکے۔ سٹوریج فیسلٹیز بنانی چاہیے تاکہ ہم اپنے پروڈکٹس کو پریزرو کر سکیں۔ فارمرز جو ہیں انہیں ٹائملی الیکٹریسٹی اور چیپ الیکٹریسٹی گورنمنٹ کو پرووائڈ کرنی چاہیے تاکہ جو ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو سکے۔ گورنمنٹ کو فردر ایگریکلچر سیکٹر کو انکریج کرنے کے لیے فارمر کو فرٹیلائزر وغیرہ پر سبسڈی دینی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو فارمرز کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے اور فارمرز کو شارٹ ٹرمز لون دینے چاہیے تاکہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ ہمارے ٹاپک کو کنکلیوڈ ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی جو ایگریکلچر سیکٹر پر ڈیپینڈنٹ ہے، اس میں شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم ریفارمز کی ضرورت ہے۔ 1960s میں جس طریقے سے ہم نے گرین ریولوشن کی ایک پالیسی انٹروڈیوس کروائی تھی، جس سے پاکستان کا ایگریکلچر سیکٹر ایشیا کے ٹاپ کنٹریز میں اس وقت کاؤنٹ ہونے لگا، اس طرح کی پالیسیز ہمیں ایک مرتبہ پھر انٹروڈیوس کروانی چاہیے تاکہ ایگریکلچر سیکٹر کو ہم اپنے پیروں پر کھڑا کر سکیں۔ تو تھینک یو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ انشاءاللہ اسی طرح کے امپورٹنٹ ٹاپک وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ شیئر ہوتے رہیں گے۔ تھینک یو، اپنا خیال رکھیے گا۔